أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. قربانی ہے، اس پر بھی اجر ہے. اسی وقت ہم دیکھیں دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ باہر دھوپ میں کام کر رہے ہیں، کھیتوں میں مزدور لوگ مزدوری کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ بسوں میں ہوں گے اس وقت، ہائی وے پر اپنے اپنی ضروریات کے خاطر لوگ نکلے ہوئے ہیں. ہمارا بھی نکلنے کا ایک مقصد ہے اور بڑا مقصد ہے کہ دین ہماری زندگی میں آ جائے. اس کے خاطر قدم اٹھایا ہے، یہاں پر آئے ہیں. یہاں ہمارا آنا ٹھہرنا اور اللہ کے لیے اس کو برداشت کرنا، اس پر اجر بھی ہے اور اس قربانی پر ہدایت بھی ہے. اس لیے اجر کی امید پر آگے بڑھ جا. ماشاءاللہ. اور آ جاؤ بھائی، تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا رہ گیا. ادھر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. رات کی ٹھنڈک میں سوئیں گے، سب بھول جائیں گے اور اجر جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. آپ لوگ بھی آ جاؤ نا آگے، ان سے پیچھے والے جو بھی آ جاؤ آ جاؤ. ارے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ. گھر بنانے والا مزدوروں پر کھڑا رہ کر پسینہ نکالتا ہے. مزدور تو بیچارہ مزدوری ہے، لیکن جو بنوانے والے ہیں، کانٹریکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، وہ جو دھوپ میں ان کے اوپر کھڑے ہیں، پسینہ تو نکلنے والا ہے، کہیں نہ کہیں نکلے گا. اللہ کے نام پر نکلے گا تو اجر ہو جائے گا، بدلہ ہو جائے گا، اس کا ثواب ہو جائے گا. آ جاؤ ذرا کھڑے ہو کر آگے آ جاؤ بھائی، ایک ساتھ سب پیچھے والے. او بزرگو، او بزرگو، اور پیچھے والے، اور پیچھے والے دیکھو نا پورے آخر تک. پسینہ تو وہاں بھی نکلے گا، یہاں 2 بوند زیادہ نکلیں گے، ثواب کچھ اور بڑھ جائے گا. آ جاؤ آ جاؤ، بھلے لوگ ہیں، انتظار نہ کریں. ذرا کھڑے ہو کر چلو، کھڑے ہو کر آپ لوگ بھی پیچھے والے. یہ تو سب نوجوان ہیں بھائی، او جوانیوں. ارے آ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں آؤ آؤ. ماشاءاللہ، آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے. دین کی نسبت پر پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یہی آگے بڑھنے کی جگہ. ارے آ جاؤ. یہ جو بیچ میں ایک اور ٹولہ رہ گیا ہے، یہ کون سی مسجد والے؟ آ جاؤ آ جاؤ. کوئی عبادت گاہ والے ہیں کیا کہ مسجد والے؟ آ جاؤ. ہاں اب آ گئے. دیکھو بیچ میں جگہ نہ رہ جائے، بیٹھتے ہوئے ذرا دیکھتے ہوئے بیٹھے کہ بیچ میں جگہ نہ چھوٹ جائے. اب بہت تھوڑے پیچھے رہ گئے بھائی. وہ پیچھے رہنے والوں، پیچھے رہنا تو اچھا نہیں ہے. آ جاؤ آ جاؤ. آپ لوگ بھی تھوڑا مجمع سے مل جاؤ بھائی، یہ جو بیٹھے ہیں وہ ہیں، اور پیچھے والے ذرا آ جاؤ، آگے آ جاؤ. ادھر والے تھوڑے آگے بڑھ جاؤ، مجمع سے مل جاؤ. کل فضل جی نے ایک مجمع جوڑنے والی جماعت بنائی تھی، وہ ہیں کہ جماعت میں چلے گئے ہو؟ ہاں بھائی، وہ ایک جماعت کل وہ کہہ رہے تھے کہ مجمع جوڑنے والی بنائی ہے، وہ یہی ہے؟ یہ 3 بیچ میں کوئی خاص ذمہ داری پر آپ لوگ آ جاؤ آ جاؤ.
آگے آ جاؤ. اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو. یہ جو کچھ مشقت ہے وہ اللہ کے لیے. کس کے لیے ہے؟ بولو نا بھائی. اللہ کے لیے. ایک آدمی ایک عام غریب مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو کسی غریب کا کام کرتا ہے تو غریب کے کام پر غریب جیسی اجرت ملتی ہے. غریب کا کام ہے، غریب کے بال کاٹے ہیں نائی نے تو اس کو 50 روپے ملیں گے، اور وہی کسی بادشاہ کے بال کاٹے تو کتنے ملیں گے؟ ارے بولو نا بھائی، ہزاروں میں ملیں گے اسے. یہ بادشاہ کا کام کیا ہے اس نے. یہ جو مشقت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو اس پر اللہ کے وہاں سے اجر جو ملے گا وہ بھی اس کی شان کے مطابق ہوگا. باقی یہ مجاہدہ تو ختم ہو جائے گا. شام کو ٹھنڈک ہو جائے گی، گرمی بھول جائیں گے، اس کا تذکرہ بھی ختم ہو جائے گا، جسم کو راحت ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر ثابت ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ان بنیادوں پر اٹھایا تھا. تو سبھی فضائل کی کتاب میں قصہ پڑھتے ہیں تبوک کا، غزوہ تبوک کا قصہ پڑھتے ہیں نا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ گئے، ایسی سخت، نیچے صحرا ہے، اوپر آسمان ہے، تپتا ہوا سورج ہے، پانی ختم ہو گیا، جانور ذبح کیے، اونٹ کی ہوج کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پیا، اور کہہ رہے ہیں کہ ہوج کے اندر کا جو گوبر ہے وہ گیلا ہوتا ہے نا، اس کو ٹھنڈک کے واسطے سینوں پہ رکھا، کیونکہ گیلی کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کو رکھے. حالانکہ حضور علیہ السلام ساتھ میں ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ ساتھ میں ہیں. حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ دعا کر دو. پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی تو بارش ہوئی، تو سب نہائے دھوئے، پانی پیا، اور جو ان کے پاس برتن تھے وہ بھرے، پھر اس کے بعد آگے بڑھے. تو ایسے موقعوں پر جو ہے ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ملے گا کیا اس پر. مفت میں تو ہے نہیں کچھ بھی. نماز کے لیے آدمی قدم اٹھائے تو ہے اس پر ثواب ہے، حج کے لیے آدمی چلتا ہے اس پر ثواب ہے. دین کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں جس میں مقصود دین ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اس پر اجر ہے، ثواب ہے. اس لیے اس کا جب احتساب ہوگا تو پھر یہ مجاہدہ کم لگے گا. جو سردی، گرمی، بارش یا طبیعت کے خلاف اور کوئی چیز ہے تو اس پر افسوس نہیں ہوگا، بلکہ ایک طرح سے دل میں اطمینان ہوگا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے لیے ہوا. کس کے لیے ہوا ہے؟ اللہ کے لیے ہوا. اور مزید پوری زندگی ہماری جو ہے جہد مسلسل ہے، زندگی جہد مسلسل ہے، بیٹھنا نہیں. اللہ کی عبادت اطاعت کے خاطر اپنے آپ کو تیار رکھنا. سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، فراخی ہو، تنگی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، حالات سازگار ہو یا حالات ناسازگار ہو، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داریوں پر قائم رہنا ہر حال میں. گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو گرمی ہوتی ہو تو شام عشاء تک ہوتی ہے. تو مسجد میں بھی وہی آدمی ٹھہرے گا جس کو ثواب کی امید ہوگی، وہ سردی گرمی برداشت کرے گا. ورنہ وہاں بھی آدمی کھڑکی دیکھے گا، پنکھا دیکھے گا، کولر دیکھے گا، صف نہیں دیکھے گا کون سے نمبر کی ہے. حالانکہ ثواب کھڑکی کے پاس ہے. بولو بھائی، ثواب کولر کے پاس ملے گا، ثواب کہاں ہے؟ پہلی صف میں ہے.
تو اگر مجاہدے کا عادی ہے تو آدمی پہلی صف میں مجاہدے سے نماز پڑھے گا، گرمی لگے گی تو گرمی جھیل کر پڑے گا۔ حضور علیہ السلام کی مسجد کا تذکرہ تو سنا ہے، بہت زیادہ ہائٹ نہیں تھی اس کی، اور کھجوروں کے چھپر کی چھت تھی، بارش کے موسم میں ٹپکتی تھی، بارش میں ٹپکتی تھی، اور نیچے صفحے نہیں تھی۔ اس زمانے کا عام رواج تھا، ابھی بھی افریقہ کے بعض ممالک میں ہے، صف نہیں بچھا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کنکر ہوتے ہیں نا، ریت کے جو کنکر ہوتے اندر، ایسے کنکریاں بچھا دیتے اس پر، کیونکہ وہ صاف رہتی ہے نا، مٹی کے مقابلے میں کنکری صاف ہوتی، وہ بچھا دیتے ہیں اور اس پر نماز ہوتی تھی۔ اور گرمی میں گرمی بھی ہوتی ہے، سردیوں میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، بارش میں پانی برستا ہے، لیکن ان کے سامنے فضیلتیں تھیں۔ کیا تھا؟ فضیلتیں۔ ایک صحابی جن کا مسجد سے دور مکان تھا، روز آتے تھے وہ، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ ایک گدھا خرید لو نا۔ گدھا تو اس زمانے کی بائک تھی، وہ بائک ہوتے ہیں نا آج کل، گدھا، گھوڑا، خچر اور اونٹ، یہی سواریاں تھیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ تو ان کو مشورہ دیا کہ تم اتنی سخت دھوپ میں آتے ہو اور رات کے اندھیرے میں آتے ہو، تو ایک خچر گدھا خرید لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے آنے جانے کے جو قدم ہیں اس پر مجھے اجر مل رہا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلے تو اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں خریدوں گا، پیدل جاؤں گا، کیونکہ ثواب کے امیدوار تھے وہ۔ کیسے امیدوار تھے؟ کہ ہم کو ثواب چاہیے، اجر چاہیے، دنیا میں برکتیں چاہیے جو اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آخرت میں ثواب اور اجر چاہیے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ہر عمل پر اجر ثواب بتایا۔ اچھی طرح وضو کرنے پر اجر بتایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے۔ گرمیوں میں بعض مرتبہ پانی گرم ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، اور سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو ٹھنڈک مانے ہوتی ہے کہ آدمی اچھے سے وضو نہیں کرتا ہے، جلدی جلدی، تو ایسے میں کہا کہ اسباغ وضو کرے، اچھا وضو کرے، اچھی نماز پڑھے۔ رمضان گرمیوں میں آتا ہے، ابھی وہی چل رہا ہے، اخیر اب گرمیوں کا رمضان ہے، تو وہ گرمیوں میں رمضان میں روزے رکھے آدمی اللہ کے لیے، تو ساری عبادتوں میں مشقت ہے۔ حج میں بھی مشقت ہے، حج میں بھی کہ وہاں مینا کے میدان میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اتنے بڑے ہجوم میں، اور گرمی ہے، خیموں میں آدمی، تو یہ مجاہدے کی صفت اگر بنی ہوئی ہے تو حج بھی آسان ہے، نماز بھی آسان ہے، روزہ بھی آسان۔ اور مجاہدوں سے گھبرا گئے تو نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے مسجد جا کر۔ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ذرا دھوپ زیادہ لگی ہے یا ذرا سردی لگ رہی ہے، ذرا سی بارش ہو گئی تو عبادتوں کی بھی جان نکل جائے گی اگر مجاہدے کی صفت نہ رہی۔ صرف اتنا نہیں کہ بھئی تبلیغ والے بہت مجاہدہ کرواتے ہیں، گرمی کے موسم میں جوڑ رکھ دیا ہے یہاں، یہ صفت تو محمود ہے اس امت کے لیے، جو ہر عبادت کے لیے بھی مفید ہے۔ اور پھر اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے خاطر جو سفر نفر ہے، جس کی ہم لوگ مشق کر رہے ہیں ابھی، تو 4 مہینے بیرون اندرون، یہ تو ایک مشق ہے، ایک ابتدا اور شروعات ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 4 مہینے ہمارے کام کی پہلی سیڑھی ہے۔
اپنی ذات سے دین سیکھتے ہوئے امت میں دین زندہ ہو، اس کے لیے نکلنا، اپنے دین پر چلنے کی مشق کرنا، نمازوں کی، ذکر و تلاوت کی، عبادت کی، اخلاق کی، 24 گھنٹے کی زندگی میں سنتوں کو داخل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی مشق کرنا، اس کے خاطر یہ نکلنا ہے، اور دوسروں میں بھی وہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہو، اس کے خاطر ان کو بھی نکلنے کی ترغیب دینا ہے۔ وہ بھی مجاہدہ چاہتا ہے۔ ہاں، یہ امت جب تک مجاہدے کے ساتھ تھی تو یہ امت دنیا میں سرفراز تھی، کامیاب تھی، جب تک بھی یہ تھی مجاہدے کی صفت کے ساتھ تھی، تو صحابہ کی جماعتیں دنیا میں سفر کر رہی تھی، حجاز سے نکل کر وہ حجاز کے مختلف علاقوں میں، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے 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 پوری دنیا میں گئے، سفر کرتے ہوئے، اور پوری دنیا میں جا کر انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا، پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی، خیرخواہی کی، انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، جینے کا طریقہ انہوں نے بتایا، کس طرح رہنا ہے، بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، چھوٹے بڑے، ایک مبارک زندگی لے کر وہ دنیا میں گئے۔ تو جب تک امت اس صفت کے ساتھ تھی، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر وہ کھڑی تھی، تو وہاں تک یہ امت سرفراز تھی، کامیاب تھی، سربلند تھی۔ اور جب دھیرے دھیرے یہ مجاہدے کی صفت ختم ہوئی، لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے، مال دولت آ گیا، فراوانی ہو گئی، مکانات ہو گئے بڑے بڑے، اور اس میں عیش و عشرت کا سامان آ گیا، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر سے یہ صفت جوہد ختم ہو گئی، مجاہدے کی صفت، دھوپ برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا، اور بارش برداشت کرنا، ایسے مختلف قسم کی ناگواریوں کو جھیلنا اللہ کے لیے، جب یہ صفت امت میں سے ختم ہوئی تو پھر چاہے آج دیکھیں امت کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، حکومتیں ہیں، لیکن دین کی حقیقت نہیں ہے، دین کی حقیقت کہ اپنی نیند قربان کر کے فجر میں آنے کی طاقت نہیں ہے۔ بہت سارے 4 وقت کے نمازی ملیں گے، آپ 4 وقت پڑھتے ہیں، لیکن فجر میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا قربانی دینے کا داعیہ نہیں ہے کہ وہ نیند قربان کر کے مسجد آ جائے، یا سردیوں میں سردی برداشت کرنے کا داعیہ نہیں اندر۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو روزہ موسم کی وجہ سے چھوڑ دیں، کہ بہت گرمی، کہ وہ طاقت اندر سے جب نکلی تو فرائض پر قائم رہنا مشکل ہو گیا۔ دین کے جو اعمال ہیں وہ مجاہدے کے ساتھ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو کسی ایک مہینے کے ساتھ مختص نہیں کر دیا موسم کے حساب سے، کبھی رمضان گرمی میں ہے، کبھی بارش میں ہے، کبھی سردیوں میں ہے، حج کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی بارش میں ہے، کبھی سردیوں میں ہوگا۔ نمازوں کے اوقات میں دیکھیں کہ گرمیوں میں دوپہر میں کیسی سخت دھوپ ہے، لیکن ظہر کا وقت تبدیل کیا، بولو نا کہ گرمی آئی ہے تو چلو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور سردیوں میں جو ہے فجر میں بڑی مشکل رہتی ہے تو عشاء کے ساتھ فجر پڑھ لیں، بلکہ اس کے اوقات کی تعیین کر کے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت متعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ روزوں کو موسم کے ساتھ نہیں جوڑا، ہر موسم میں رمضان آتا ہے، کبھی تو سردیوں میں 12 ہی گھنٹے ہیں، اور کبھی گرمیوں میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ چیز اس صفت کے ساتھ، ہاں
جب تک یہ امت اس صفت کے ساتھ تھی سربلند تھی، عزت کے ساتھ تھی دنیا میں. شمشیر و سنا اول کی اس صفت کے ساتھ تھی، وہ مجاہدے کے ساتھ تھی اللہ کے نام پر. طاؤس و ربا آخر، اور جب وہ طاؤس و ربا میں پڑ گئی، عیش و عشرت میں پڑ گئی، کھانے پینے میں، آرام راحت کے نقشوں میں، تو پھر وہ زوال پذیر ہو گئی. تو اس محنت سے تو دوبارہ وہ صفت کو اجاگر کرنا ہے اپنے اندر. اور پھر امت کو دعوت دینی ہے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی، اور اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کی، کہ دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جاوے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے اس، تو ایک موقع پر یہی فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امت دوبارہ اس سطح پر آ جاوے جس سطح پر امت کو حضور علیہ السلام چھوڑ کر گئے، کہ وہ قربانی کی اعلیٰ سطح پر چھوڑ کے گئے تھے، 5 وقت کے نمازی چھوڑ کر گئے تھے، اور امت کو بااخلاق چھوڑ کر گئے تھے. ایثار و ہمدردی کے جذبے پر تھی امت، اپنے آخرت کی فکر کے ساتھ تھی امت، اس سطح پر چھوڑ کے گئے تھے. ایمان، اعمال اور معاشرت کے حسن معاشرت پر چھوڑ کے گئے، ایک اچھی پاکیزہ معاشرت پر امت کو چھوڑ کے گئے. تو دوبارہ زندگی کے ان تمام شعبوں میں وہ کیفیات وجود میں آ جائے جہاں وہ تھے وہاں ہم نہیں جا سکیں گے. وہ بڑے اوپر کے درجے پر تھے، لیکن ہم کو انہی کی نقل اتارنے کو کہاں ہے؟ کس کی نقل کرنے کو کہا؟ حضور علیہ السلام کی اور صحابہ کی، کہ ان کی نقل اتارے ایمان میں، نماز میں، علم میں. انہی کے پاس سے علم ہمارے پاس آیا ہی، اخلاق میں اور کیفیات میں ان کی نقل اتاریں گے. وہ بہت اوپر تھے، بڑے اونچے درجے پر تھے، لیکن ان کی نقل کرتے 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 بھی اگر ہم دنیا سے گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا. اس کی دعا مانگی ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہو جائے. یہ اندر کا ہمارا داعیہ اور جذبہ. جب یہ ہوگا تو پھر کسی بھی قسم کی قربانی جو ہے وہ ہم کو جسم پر مشقت تو ہوگی. ایسے ابھی میں نے عرض کیا کہ مزدور اس وقت مزدوری کر رہا ہے تو اس کے جسم کو مشقت تو ہو رہی، پسینہ نکل رہا ہے، لیکن اس کو شام کو 700-800 روپے کی امید ہے، اس لیے کام پورا کرنے میں لگا ہوا. کھیت میں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو شام کو امید ہے 500 روپے ملنے کی، اس لیے وہ لگا ہوا ہے کام. بسوں میں، ٹرینوں میں سفر کر رہے اس وقت جو لوگ ہیں ان کو بھی گرمی لگ رہی ہے، پسینہ ان کو بھی آ رہا ہے، لیکن وہ جن کاموں کے لیے نکلے ہیں، جو ان کے مقاصد و اہداف ہیں، وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے سفروں سے، تو وہ سفر کر رہے ہیں. جب ہمارے مقاصد و اہداف پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم پیچھے ہٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے مقاصد اہداف کیا ہیں. ہمارے مقاصد اور ہمارے اہداف جو ہیں وہ اپنی ذات سے مکمل دین پر عمل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں. اور امت بھی اس سطح سے دین پر عمل کرنے والی بن جاوے، وہ ہمارا ہدف ہے. تو پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. دنیا میں ایمان کی تکمیل پر ایمان والوں کے لیے سربلندی کا وعدہ ہے. ایمان والے سربلند ہوں گے، چاہے ان کے پاس دنیا کے کوئی اسباب نہیں ہوں گے، سربلند وہی ہوں گے. آج کے زمانے میں بھی اس کی نظیریں ملے گی آپ کو دنیا میں کہ وہ سربلند ہوں گے جن کے پاس ظاہری اور مادی وسائل نہیں تھے. اور پیچھے تاریخ میں جائیں گے تو جس زمانے میں بھی ہم دیکھیں گے
پیچھے اور جائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے بھی، تو نبیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے چند ماننے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے، لوط علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ہیں، اور جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کے ماننے والوں میں کم لوگ تھے ماننے والے، اکثریت ان کی نافرمانوں کی تھی، ناشکروں کی تھی، کہ اللہ نے ان چند لوگوں کو کامیاب کر دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا دین بنایا، اپنا ایمان بنایا، اللہ سے تعلق پیدا کیا اور حکموں کو پورا کیا۔ ناکامی اور کامیابی کا تعلق وہ حکموں کے پورا کرنے نہ کرنے سے، کہ زندگیوں میں حکم کتنے پورے ہو رہے ہیں، نمازیں کتنی ادا ہو رہی ہے، روزوں کا کیا حال ہے، زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا ہے مال والوں کو، تو ان کی زکوٰۃ کتنی ادا ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، حکم پورے ہو رہے ہیں۔ تو اب کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب سربلندی ہمارے ہی سر پر ہوگی، کیونکہ سربلندی کے اسباب اختیار کیے ہیں، ایمان اور اعمال۔ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا اگر ہم دین پر ثابت قدم۔ دین ہمارا محافظ ہے، وہ سب سے بڑی گارنٹی دین ہے۔ گارنٹی ہوتی ہے دنیا میں حفاظت کے، وہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، فلاں جگہ سے تم کو انصاف مل جائے گا، فلاں پارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہمدرد ہے، ہوتے ہیں نا ایسی باتیں، سب فیل ہیں۔ دین سب سے بڑی گارنٹی دین ہے، سب سے بڑی گارنٹی، کہ جو آدمی دین پر ثابت قدم ہوا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، دین کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اس کا کوئی بال بیکھا نہیں کر سکتا۔ جس نے گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی تو اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، گھر سے نکلتے ہوئے نکلنے کی دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گارنٹی ہے۔ جس نے صبح شام پڑھ لیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، محفوظ ہو گیا۔ کہ 3 مرتبہ صبح پڑھ لے، شام تک، شام کو پڑھ لے، صبح تک، گارنٹی میں آ گیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری ہے اس کی، یہ محفوظ ہو جائے گا۔ آیت الکرسی پڑھی آدمی نے، محفوظ ہے۔ یہ اسباب ہے ہمارے حفاظت کے، برکت کے، عزت کے، ایمان اور اعمال۔ یہ محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ امت اپنا ایمان بناوے، اس لیے ہر آدمی ایمان بناتے ہوئے دوسروں کو ایمان بنانے کی محنت پر تیار کرے، ہر ایک اپنا ایمان بناتے ہوئے دوسروں کو تیار کریں، دعوت دیں، شوہر بیوی کو دعوت دے، باپ بچوں کو دعوت دے، اس کی ایمان بنانے کی۔ کھانے کی دعوت دیتے نا تو آجا بیٹا کھا لو، کہ نہیں ابھی نہیں، ارے آجا نہیں، پھر کہتا ہے ارے بیٹا کھا لو، اس کو بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے۔ ایسے ضروریات زندگی سے متعلق جو چیزیں اس کی ایک دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، ایک دوسروں کو اس سے دعوت، اس کی بھی دعوت، ایمان بنانے کی، اعمال بنانے کی، آخرت کی دعوت۔ نبیوں کی دعوت میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، کہ آخرت سمجھائی پھر نبیوں نے، ایک زندگی ہے ماں بعد موت، جو ایک حقیقت ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، موت ماں بعد موت ایک حقیقت ہے، وہ اس کی خبر وحی کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ اس لیے کہ اور کوئی آدمی، تو حضور علیہ السلام کو تو معراج کروائی گئی، آپ نے دیکھے سب آخرت کے مناظر اور حالات، لیکن اور کوئی آدمی ایسا نہیں جو آخرت میں جا کر آیا ہو، اس کی خبر وحی سے ملی ہم کو۔
وہی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ قبر ہے، حشر ہے، اور پھر میدان محشر میں پورے انسانیت کا ایک اجتماع ہے قیامت میں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں سب کو اللہ تعالیٰ قیامت میں کھڑا کرے گا. حشر کا میدان قائم ہوگا جہاں حساب کتاب ہے. قصہ ختم نہیں ہوتا، قصہ ختم نہیں ہوتا، وہاں حساب پر قصہ پورا ہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جب ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں ان کے ایمان ہیں اور ان کی نمازیں ہیں، ان کے روزے ہیں، ان کا تقوی ہے، ان کا صبر ہے، اور ان کی جد و جہد ہیں، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں ہیں، سب رنگ لائی ہیں، سب رنگ لایا ہے. اس لیے کہ بڑے مہربان اللہ کے لیے کیا تھا وہ، جس نے بدلہ اضعافا مضاعفہ چکایا ہے، بڑا چڑھا کے. کھجور کی گٹلی کہاں، احد پہاڑ کہاں. ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر کسی کو مل رہا ہے. بڑا چڑھا کے اجر ہے نمازوں کا، روزوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، عبادت کا، اور صدقہ اور خیرات کا، اور راہ خدا میں دی ہوئی قربانیوں کا. تو وہ کہیں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ، ہاں اقرؤوا کتابیہ. دیکھو جیسے بچہ پاس ہو کر آتا ہے نا، کودتا ہوا یہاں جاتا ہے، چاچا کو دکھاتا ہے، دادا کو دکھاتا ہے، نانا کو دکھاتا ہے، دوستوں کو دکھاتا ہے، دیکھے اس کو بھی دکھاتا ہے، جو نہ دیکھے ان کے پاس بھی جاتا ہے. دیکھو ہاں اقرؤوا کتابیہ، دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا کہ قیامت میں اس طرح ایک منظر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا. پہلے سے مجھے پتا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، نتیجہ آنے والا ہے. ہوتا نا اچھے امیدوار ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے مطمئن ہوتا ہے، اس کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ 70%، 80% آ جائیں گے. تو ایسے ہی کیونکہ اعمال کیے تھے، اللہ کے لیے کیے تھے، حفاظت بھی کی تھی اس کی عملوں کی، اخلاص بھی تھا، اللہ کے لیے کرنے کی کوشش بھی کی تھی. تو آدمی کو ایک اطمینان ہوتا ہے جو مومنین کو ہوگا. موت کے وقت سے ہی کہا لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ نہ خوف کرو نہ گھبراؤ، بشارت لو اس جنت کی جس کا ہم نے تم کو وعدہ کیا ہے. تو وہاں بھی وہ پورے قوت کے ساتھ لوگوں کو کہیں گے کہ ہم کو پتا تھا اللہ نے حساب کا دن رکھا ہے، ہمارا حساب ہونے والا ہے. ہم اس کے یقین کے ساتھ ہی آج ہمارا حساب ہو گیا، اور یہ ہمارا نامہ کامیابی کا ہے جو داہنے ہاتھ میں دیا گیا ہے. دیکھو لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا. اور وہ لوگ جن کے اعمال درست نہیں تھے، جن کے اعمال درست نہیں تھے، وہ وہاں حسرت کے ساتھ ہوں گے، پچھتاوے کے ساتھ ہوں گے. اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. وہ حسرت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ ہوں گے، روتے ہوئے ہوں گے، گڑ گڑاتے ہوئے ہوں گے، اور کہیں گے کاش کہ یہ دن نہ دیکھتے، یہ ہمارے پاس نہ آتا، کہ ہمارا حساب نہ ہوتا. اور کہیں گے کہ کاش کہ موت پر قصہ ختم ہو جاتا، کہ مر کے ختم ہو جاتے، دوبارہ زندہ ہی نہ ہوتے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ کاش کہ موت پر قصہ ختم ہو جاتا اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج وہ دن ہے جو حق ہے، اس کا یہ منظر اللہ نے کھینچا ہے. ما اغنی عنی مال، کہ میرا مال مجھے کام نہیں لگا. جس مال کے پیچھے دوڑا بھاگا جا رہا تھا، زمینوں کے پیچھے، جاگیروں کے پیچھے،
جس کے پیچھے نمازیں ضائع کی تھی، روزوں میں اسی کی وجہ سے کمی آئی تھی، جس مال کی محبت میں مال روکا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. ما اغنا عنی مالیہ، کہ میرا مال مجھے کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرا ایک اثر تھا، ایک اثر رسوخ آدمی کا ہوتا ہے. 2-5 آدمیوں کے درمیان میں وزن ہے، آدمی کی چودراہٹ ہے، ذمہ داری ہے کوئی دنیا میں، جو مانع ہو جاتی ہیں دین پر چلنے سے، دین کی محنت سے، جس کی وجہ سے آدمی رکا ہے دین سے، اللہ کے اوامر سے، حضور کے طریقوں سے. کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، کہ مجھے جو ہے میری اس چودراہٹ نے اور میرے اثر رسوخ نے ہلاک کر دیا، جو بھی کچھ کام نہ آیا. اوپر سے اب ان کے لیے فرشتوں سے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو اور ان کو جہنم میں ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں سے ان کو باندھو. کہتے ہیں مجرموں کو زنجیروں سے، رسیوں سے باندھ کر آگے آگے ان کو جو ہے پیچھے سے پولیس والا لے کے چلتا ہے. تو ایسے پھر وہ منظر ہوگا وہاں، ان کو پکڑو، باندھو ان کو. تو یہ آخرت ہے جو حق ہے، وہ دن حق ہے، آنے والا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ چھوٹے بڑے حالات سے گزار کر آدمی کو چوکنا کرتا ہے تاکہ آدمی رجوع کرے. ایسا ہر ایک کو پیش آتا ہے. کچھ حالات، کبھی بیماری سیماری آتی ہے، کبھی کاروباری حالات آتے ہیں، کبھی انفرادی حالات آتے ہیں، کبھی اجتماعی حالات آتے ہیں، کبھی تکوینی نظام کا تغیر تبدل، زمین ہل گئی، ہوا چل گئی، بارش بڑھ گئی، باڑھ آ گئی. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ بندے اللہ کی طرف متوجہ رہیں. کچھ غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، توبہ کریں کہ توبہ کی کیفیت کے ساتھ رہیں. اس لیے کہ بندے ہیں ہم، صبح شام کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. کہ توبہ کی کیفیت کے ساتھ ہے، ندامت کے ساتھ ہے. عبادتیں بھی ندامت کے ساتھ ہے کہ عبادت کر کے آدمی توبہ کر رہا ہے. نماز جیسی عبادت، اور صدیق اکبر کی نماز، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم نماز مکمل کر چکو تو سب سے اخیر میں یہ دعا پڑھ لیا کرو. کون سی دعا پڑھ لو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کہ اس میں استغفار ہے، توبہ ہے. کہ صدیق اکبر کی نماز ہے، حضور علیہ السلام جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز وہ پڑھتے تھے. اور ان کو کہا کہ توبہ کرے نماز کے اخیر میں. تو توبہ کی کیفیت کے ساتھ نماز کے بعد بھی استغفار، روزوں کے بعد استغفار، زکوٰۃ دے کر بھی استغفار، حج کر کے بھی استغفار، صدقہ خیرات کر کے بھی استغفار کی کیفیت کے ساتھ. کہ قیامت کا دن ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، کیا ہمارے اعمال قبول ہیں، ناقبول ہیں، منظور ہیں، نامنظور ہیں، مقبول ہیں، مردود ہیں. ایک ڈر کی کیفیت کے ساتھ، ایک طرف امید و رجا اللہ کی رحمت سے، اس کی مہربانیوں سے، لیکن وہ ایسی امید نہ ہو جو ہمیں غافل کر دیں اور ہم کو قناعت میں مبتلا کر دیں کہ بھئی اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو ذرہ نواز ہیں، اس کو کہاں اتنے زیادہ کی ضرورت ہے. تو یہ ایک قسم کی قناعت ہے اور ایک ڈر کی کیفیت کیسی، بس اللہ قبول کر لے، اور اجر کی امید پر کہ ہماری آخرت اچھی سے اچھی ہو جائے. جیسے ہر ایک دنیا اچھی سے اچھی بنانے کے لیے پائچے چڑھایا ہوا ہے، گرمی سردی بارش نہیں دیکھتا، حالانکہ ملے گی مقدر کی، روز دیکھ رہا ہے کہ محنت پر نہیں مل رہی ہے، مقدر پر مل رہی ہے. کسی کی مٹی سونا ہو جاتی ہے اور کسی کا سونا مٹی کے بھاؤ جاتا ہے، روز دیکھ رہے لوگ. لیکن پھر بھی بڑی امیدیں اور آرزویں باندھا ہوا ہے. حدیثوں میں اس کی مثال ہے کہ آدمی کی عمر بڑھتی جاتی ہے
اور اس کی آرزویں اس سے آگے جاتی ہیں. وہی امیدیں اور آرزویں آخرت سے متعلق وابستہ ہو جائیں کہ آخرت میں اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے. ہماری نماز روزوں کا، ہمارے ذکر تلاوت کا، ہماری عبادت اور اعمال کا، ہماری دعوت کا، راہ خدا میں لگائے ہوئے جو قربانیاں، جو جان اور مال خرچ کیا ہے، اس کا اجر اور بدلہ آخرت میں ملے، اس کے ہم امیدوار ہیں. حضور علیہ السلام نے وعدے کیے صحابہ کو، تو اس میں یہی وعدہ ہے سب جگہ، جنت جنت جنت. آل یاسر کے پاس سے گزرتے تھے، بڑی قربانیوں میں دن گزارے انہوں نے مکہ میں، ان پر بڑے حالات آئے، سخت ایذائیں دی گئی ان کو. حضرت بلال اور خباب کے قصے سنتے ہیں نا فضائل اعمال میں. ایسے آل یاسر، عمار ابن یاسر، ان کا خاندان، تو حضور علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کا حال دیکھ کر آپ کو بڑا ترس آتا تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی اسلام کی خاطر. لیکن آپ ان کو تسلی دیتے تھے، صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، کہ میں نے تو تم کو جو وعدہ کیا ہے وہ جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کے بدلے میں جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے سنی نہیں ہے. ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی قلب بشر پر اس کا واہمہ تک نہیں گزرا. یعنی کچھ چیزیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کا کوئی نقشہ یا اس جیسی چیزوں کا نقشہ دل و دماغ پر آتا ہے، آدمی کو اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے. بھائی ایک جگہ آدمی نے کوئی گارڈن دیکھا ہے، اب کوئی کہے کہ فلاں جگہ گارڈن میں جانا ہے تو آدمی کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ایک باؤنڈری ہوگی، اس کے اندر درخت ہوں گے، نیچے گھاس ہوں گی، پھول پھل ہوں گے، ایک خاکہ آتا ہے. تو جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی نے دیکھا ہے، ما لا عین رأت. اللہ نے مومنین کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین، کہ کسی نے دیکھا نہیں اس کو، ولا اذن سمعت، کہ کسی کانوں نے اس کو سنا نہیں ہے، اس کی حقیقت کو، ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی قلب بشر پر اس کا واہمہ تک نہیں گزرا. وہ نعمتیں ہیں وہاں جو حق ہیں، سچ ہیں. حضور نے اس طرف اس امت کو متوجہ کیا ہے. کئی بار حدیثوں میں ملے گا کہ آپ نے رخ جہاں دنیا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، آخرت کی طرف موڑ دیا، چیزوں کی طرف، دنیا کی مال و متاع کی طرف، تو فوراً رخ آخرت کی طرف موڑ. اور اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار تذکرہ کیا اس کا، ایک بار نہیں کئی بار تذکرہ ہے جنت کا، کئی بار تذکرہ ہے. وعدت للمتقین، کہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ان للمتقین مفازا، کہ متقیوں کے لیے یہ کامیابی کی جگہ ہے. حدائق متقیوں کے لیے ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ ایمان والوں کے لیے اور عمل والوں کے لیے ہے فردوس، جو اللہ کا مہمان خانہ ہے جس میں ان کو اتارا جائے گا. جگہ جگہ اللہ نے تذکرہ کیا اس کا، اور رخ موڑا دنیا سے آخرت کی طرف، دنیا کی چاہتوں سے موڑ کر آخرت کی نعمتوں کی طرف اور جنت کی طرف رخ موڑا ہے، تاکہ یہاں جی لگا کے برباد نہ ہو جائے. یہاں جس نے جی لگایا وہ برباد ہو گیا، جی لگانے کے قابل نہیں ہے، گزارے کے لیے ہے، یہ گزارے کے لیے ہے. اتنی سمجھ ہر ایمان والے کو ہونی چاہیے کہ گزارے کے لیے دنیا ہے، جی لگانے کے لیے نہیں ہے، اس کو دل میں جگہ دینے کے لیے نہیں ہے. جیسے مشہور مثال ہے نا کہ کشتی کہاں چلے گی، کشتی پانی میں چلے گی، لیکن کشتی میں پانی کے لیے جگہ، اگر وہ پانی کشتی میں آ گیا تو اب یہ خطرہ بن جائے گی. وہی کشتی جو نجات کا ذریعہ ہے اب وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. ایسے یہ دنیا، اگر اس دنیا کو آدمی صحیح استعمال کرے تو نجات کا ذریعہ ہے. ان الدنیا خلقت لکم، آدمی روزی روٹی ہے، راحت آرام کے اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی میں رہ کر ایمان لائے گا، عبادت کرے گا. دنیا نہیں ہوگی تو کہاں جائے گا؟ لیکن شرط ہے کہ یہ دنیا اندر نہ آ جائے.
دل کے اندر نہ جاوے، اس کے دل کے اندر جگہ نہیں ہے اس باہر سے فائدہ اٹھاوے، باہر سے فائدہ اٹھا لے، اس متاع لکم ہے یہ ہمارے لیے کہ یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، فائدہ اٹھا لے. ایسا نہ ہو کہ ہم فائدہ اٹھانے جاوے ہم کو پکڑ لے. ایک آدمی گلاب کا پھول نکالنے گیا اور اس کی آستین اس کے کانٹے سے لگ گئی. ہوتا ہے کہ اس کے پودے کے ساتھ جو کانٹے اس کے ساتھ آستین پھنس گئی، تو لینے گیا تھا گلاب اور خود ہی رک گیا ہوتا. تو ایسے اس میں سے جو فائدے کی چیزیں نکال لینی ہے دنیا میں سے، لیکن ذرا سنبھل کے بچ کے اپنی حلال روزی کمانی ہے، حلال کاروبار کرے کوئی حل، لیکن بچ کے رہیں. کہیں گلاب نکالنے میں آستین نہ پھنس جاوے، اور کہیں آستین نکالنے میں پھر دامن نہ پھنس جاوے کہ آستین نکالنے آگے بڑھا اور دامن بھی پھنس گیا. اس لیے اس کے نفعوں سے فائدہ اٹھانا، اس کا طریقہ حضور علیہ السلام نے سکھایا کہ اس دنیا سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. اس کے حلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نے بتایا، طریقے بتائے اس کے لیے، تجارت کے طریقے ہیں، زراعت کے طریقے ہیں، اس کا حلال و حرام سمجھایا ہے کہ آدمی سے فائدہ اٹھا لے، لیکن اس میں پھنس نہ جاوے، اس لیے کہ سرسبز و میٹھی ہیں. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے تفصیل سے اس کے احوال کو کھولا ہے کہ سرسبز و میٹھی ہیں. ہاں اچھوں کے دلوں پر جادو کر دیتی ہے، اللہ والوں کے دل پر بھی جادو کر دیتی ہے، اچھوں کو پھنسا لیتی ہیں. وہ بزرگ کا کسی نبی کا قصہ، ان کے انکشاف میں دیکھا کہ دنیا بوڑھی ہے، بدصورت ہے، لیکن بناؤ سنگار کر کے نکلی ہے. کیا کر کے نکلی ہے؟ برابر لالی میک اپ کر کے نکلی ہے. پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں شادی کرنے جا رہی ہوں. کہاں جا رہی ہوں؟ شادی کرنے. انہوں نے پوچھا تو پہلے اتنے سارے نکاح کر چکی ہے، پھر شادی کرنے جا رہی ہو، وہ اگلے شوہروں کا کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب کو ہلاک کر دیا. کیا کر دیا؟ سب کو ہلاک. اور پھر بناؤ سنگار کر کے اب نکلے وہ نیا شوہر تلاش کر. دیکھتے ہیں دنیا میں روزانہ سود میں فلاں گیا، قرضوں میں فلاں ڈوب گیا، اور بہت زیادہ پھلنگیں ماری تھی فلاں ڈوبا وہاں. روز مرہ کے قصے ہوتے ہیں، ایک دو نہیں. جتنے روز مالدار بنتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ روز دیوالیاں پھونکتے ہیں، اور ان کے قصے آتے ہیں کہ یہ سود میں گیا اور اس نے حرام کمائی میں سب ختم کر دیا، اس نے عیاشی میں بربادی حاصل کی ہے، اور اس نے لوگوں پر ظلم کیا تھا مال دولت کی وجہ سے، اس میں ظالم اللہ کی پکڑ میں آ گیا. افراد نہیں خاندان تباہ ہوئے، اور خاندان نہیں ملک برباد ہو گئے. بڑے بڑے ملک جن کا ڈنکا بج رہا تھا، توتی بولتی تھی جن کی دنیا میں، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، بڑی بڑی بادشاہتیں تھیں، سب ختم ہو گئے، کوئی نہ بچا. دنیا میں ایسے جھٹکے چکھائے اللہ. اور پھر موت ایک ایسی حقیقت ہے جو سب کے گردن پر سوار ہے، چاہے آدمی کو نظر آوے نہ آوے، اس کے اوپر ہے، پنجہ گاڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے بلڈر آئے ہم سے پہلے. اب یہ نا بلڈنگ لائن کا زمانہ دور چل رہا ہے، بڑے بڑے بلڈر کہ بڑا انویسٹ ہے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن آخرت کا کوئی انویسٹ نہیں ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں. تو ایسے پہلے بہت آئے. این من سادو و شادو و بنو ہلک الکل فلم تغن الحیل این ارباب الحجا اہل التقا این اہل العلم والقوم الاول. کہ کہاں گئے این من سادو و شادو و بنو، کہاں گئے بڑے بڑے قافلوں کو لیڈ کرنے والے، بڑے بڑے لشکروں کو لیڈ کرتے تھے وہ، اور بڑی بڑی انہوں نے عمارتیں تعمیر کی دنیا میں، بڑے محل بنائے، بنگلے بنائے اور قلعے تعمیر کیے، شہر کے شہر آباد کیے انہوں نے، بڑے بڑے شہر آباد کیے انہوں نے. این من سادو و شادو و بنو ہلک الکل ولم تغن الحیل، کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. انہوں نے بڑی تدبیریں کی زندہ رہنے کی، بڑے بڑے حکیموں سے نسخے لکھوائے اور بڑی خوراک کھائی انہوں نے. کہاں کہاں سے ان کا پانی آتا تھا، کہاں سے ان کا کھانا آتا تھا، اور کہاں سے ان کے لیے خوراک آیا کرتی تھی.
انہوں نے بڑی تدبیریں کی کہ زندہ رہے، لیکن موت نے سب کا سر دبوچ لیا، سب دنیا سے چلے گئے، ان کے ہیلے، ان کی تدبیریں ان کو کام نہیں لگی۔ اَيْنَ أَرْبَابُ الْحِجَا أَهْلُ التُّقَىٰ، کہاں گئے عقل والے؟ بڑے دماغ تھے ان کے پاس، انہوں نے بڑی بڑی ایجاد کی، زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لائے، اور بڑے بڑے کارنامے انہوں نے کیے، اور بہت سارے تقوی والے بھی تھے، ایسا نہیں تھا صرف ایسے ہی تھے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے، بڑے بڑے اولیاء، کہاں گئے؟ سب دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ آدمی اس دھیان کے ساتھ، وہاں کی تیاری کے ساتھ کہ وہاں ہمارا کیا ہے، ہمارا وہاں کیا ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مارکیٹ میں دکان ہے، محلے میں گھر ہیں، فلاں جگہ زمین ہے، یہ 4 ویلر ہے، یہ 2 ویلر ہے، بچہ MBBS کر رہا ہے، ایک بچہ امریکہ میں ہے، ایک انگلینڈ میں ہے، یہ ہمارا۔ یہ سب کا تو حال یہ ہے کہ یہ حال بنے گا کہ سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن ایک انویسٹ وہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوگا، ما قدمنا وجدنا، کہ جو آگے روانہ کرے گا وہ پائے گا اس کو۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، کہ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہیں، دین کی خدمت کی ہیں، راہ خدا میں جان مال لگایا ہے، اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑی ہیں، چاہے زیادہ مال نہیں چھوڑا، کوئی بڑا بنگلہ نہیں چھوڑا، بڑی زمین جاگیر نہیں چھوڑی اپنے پیچھے، لیکن اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی کہ ان کے پیچھے ان کو حلال کمائی کھلائی ہے اور ان کو دین سکھایا ہے، اور اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑے ہیں کہ جن کو ہمارے ذریعے سے دین ملا، ہمارے ذریعے سے علم ملا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہیں، ولد صالح بھی، اور جن کو دین سکھایا، علم سکھائے وہ بھی، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کام لگنے والی چیزیں ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی بچوں کی نیکی کا اثر پہنچے گا والدین کو، اور وہ لوگ جو ہمارے ہاتھوں تیار ہوئے ہوں گے، جن کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہم کو اللہ نے بنایا، جن کو راہ راست پر، سیدھے راستے پر آنے کا ذریعہ بنایا۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان قسم پرس مسلمانوں میں، یعنی وہ جو دینی اعتبار سے کمزور ہیں، دینی اعتبار سے کمزور ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے حالات خستہ ہیں، ان قسم پرس مسلمانوں پر محنت کر لو، ان میں تمہاری مغفرت کا سامان چھپا ہوا ہے، یہ ہماری بخشش کروا دیں گے، آخرت کا ذخیرہ ہوں گے وہ، کہ فلاں علاقے میں گئے تھے، 4 مہینے گزارے تھے، اتنے لوگوں کا کلمہ صحیح ہوا تھا، اتنے لوگوں نماز کے لیے آ گئے تھے، اتنے گھروں میں دین گیا، ان کی محنت سے اتنے حافظ تیار ہوئے تھے، ان کی محنت سے لوگوں میں حج کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ لوگ حج میں گئے، اتنے لوگ دین کا کام کرنے والے بنے ہوتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، لوگ دین کی محنت کی نسبت سے قدر کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، بات رکھتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اپنے علاقے میں اتنا زیادہ مؤثر نہیں، وزندار نہیں ہے، لوگ اس کی بات نہیں سنتے، لیکن وہی آدمی جماعت لے کر کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں لوگ اس کی بات سنتے ہیں، امیر صاحب لوگ آ جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں، یہ 2 باتیں کہتا ہے، مسجد آ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ سمجھاتا ہے، وہ 4 مہینے چلا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ محنت کی برکت سے ایک وزن دیتا ہے اور چانس دیتا ہے، ایک کریڈٹ دیتا ہے، گویا کہ کریڈٹ ہوتے ہیں نا، کریڈٹ پر کاروبار کرتے لوگ، تو ایک قسم کی کریڈٹ ملتی ہے دعوت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، تو اس میں ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم اپنی آخرت بناوے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، جیسے دنیا کی کریڈٹ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، بھائی 1 لاکھ روپے کی، 2 لاکھ کی، 5 لاکھ کی، 20 دن کی، 25 دن کی، 50 دن کی، 6 مہینے کی کریڈٹ ہے، تو آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے اس سے فائدہ اٹھاویں کہ اللہ نے اس وقت چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، پیچھے ہٹ نہ کریں، سست نہ ہو جاویں، بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور وہاں کا ذخیرہ جمع کریں، یہ نہ ہو کہ ہم کام تو کر رہے ہو دین کا، محنت کر رہے ہو دین کی، دعوت کی، اور ہوس بڑھ رہی ہو دنیا کی،
کہ آدمی کام دین کا کرے اور ہوس دنیا کی بڑھے. کہ ایک آدمی نے پانی نکالنے کے لیے کنواں کھودا ہے اور وہاں سے کیچڑ نکل آیا ہے, وہاں سے بدبودار پانی نکل آیا. کہ محنت تو ہماری دین پر چلنے کی ہے, دین کی طلب بڑھانے کی ہے, دین کی عظمت کو دل میں جگہ دینے کی ہے, اپنی آخرت بنانے کی ہے, دنیا سے بے رغبت ہونے کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو, چوکنا رہنے کی ضرورت کہ کہیں آہستہ آہستہ دبے پیر دنیا کی ہوس پیدا ہو گئی, پتہ بھی نہ چلا کہ کب ہم دنیا دار بن گئے, کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کس دن دنیا دار بن گئے. دیندار بننے کے لیے چلے تھے, ایماندار بننے کے لیے چلے تھے, اللہ کے عبادت گزار بننے کے لیے چلے تھے, اور آخرت والے اور جنت والے بننے کے لیے چلے تھے, اور دبے پیر جو ہیں دھیرے دھیرے دنیا دل میں گھس گئی, اس کی محبت اندر اتر گئی. دنیا کی محبت, اسباب دنیا کی محبت, جن چیزوں کو اللہ نے مزین کیا تھا ہماری آزمائش کی خاطر, ان چیزوں کی محبت دل میں بیٹھ گئی. شہوتوں کی محبت, چاہتوں کی محبت دل میں آ گئی. بعض وہ چاہتیں جو معروف تھی, فاسقوں کی علامت بن چکی تھی, اس سے تو ہم نے نفرت کر لی, لیکن بعض وہ چاہتیں جو آخرت سے غافل کرنے والی تھی, وہ چاہتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی. اس لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. جب تک دنیا میں ہے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, کہ چوکنے رہ کر, اور اس کا راستہ یہ ہے کہ آدمی قربانی بڑھاوے, جہاں ہے وہاں سے آگے جاوے, اپنے دینی سطح کو بھی بلند کرنا ہے. ایمان کی سطح ہے, تقوی کی سطح ہے, صبر و شکر ہے, عبادت اور اعمال ہے, اور دعوتی سطح میں قربانی میں آدمی آگے بڑھے. کہ روز میں کل سے اسی کے مذاکرے ہو رہے ہیں, بھائی روز کی محنت 2.5 گھنٹے تو کم سے کم ہے, ورنہ اس سے جتنا ہمارا زائد وقت ہے وہ اپنی عبادت اطاعت میں اور دعوت میں گزر رہا, اعمال میں گزر رہا ہے, لوگوں سے بات کرنے میں گزر رہا ہے, عبادت تلاوت میں گزر رہا ہے. اس کی کوشش کرنی ہے, اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, اللہ سے تعلق بنانا ہے, دعاؤں میں جی لگانا ہے, اپنے ماحول میں ایک تبدیلی پیدا کرنی ہے, اور وہ اس کی ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے کہ سنت شریعت ہماری زندگی میں آوے, ہمارے گھر میں آ جائے. تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ارے بھائی کوشش کریں گے, اللہ توفیق عطا فرما.